میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین حافظ قاری عالی جناب مولانا سید مجتبی رضوی صاحب قبلہ سے کہ وہ رونق افروز منبر ہوں اور اپنے بیان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں. ان کے استقبال اور سلامتی کے لیے باوازِ والنعرے سروات أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس مبارک و مسعود جشن کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور اپنی جانب سے اور آپ سب کی جانب سے جس مقدس بارگاہ میں ہم سب ہیں بی بی معصومہ قم کی خدمت میں بھی تبریک پیش کرتے ہیں اور اسی طریقے سے مر زمانے کے امام حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی خدمت میں کہ جدہ ماجدہ کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے یہ تبریک پیش کرتے ہیں. واقعاً شہر مقدس قم میں جشن منانا جشن جناب شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اس کا لطفی کچھ اور ہے. البتہ بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ بزرگان علماء سے ہم سب استفادہ کرتے ہیں، لیکن حکم دے دیا گیا ہے تبرکاً آپ کی خدمت میں چند جملے عرض کرنا ہے. سورہ مدثر کی چند آیات میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا. یوں تو بظاہر گفتگو قیامت سے متعلق ہے، چونکہ اس سے جو آیت کا تمام آیات کا سیاق و سباق ہے وہ قیامت سے متصل ہے. چند قسم کا ذکر ہے. کلا والقمر، کلا ہرگز ایسا نہیں ہے کہ جیسا کہ وہ سوچتے ہیں. قسم ہے چاند کی. پھر دوسری قسم واللیل اذ ادبر، اور قسم ہے رات کی کہ جب رات ڈھلنے لگے. والصبح اذا اسفر، تیسری قسم صبح کی. اور قسم ہے صبح کی کہ جب سب صبح نمودار ہو جائے اور دنیا کو روشن کر لیں. اسفر روشن کرنا، واضح کرنا، اشکار کرنا. پھر ارشاد ہو رہا ہے انہا لإحدى الکبر، کہ وہ ذات آیات الہی میں آیات کبریٰ الہی میں سے ایک اہم آیت ہے، ایک نشانی ہے. انہا ضمیر بھی مؤنث کی ہے. البتہ مفسرین نے مختلف احتمالات اس آیت کے ذیل میں بیان کیا ہے کہ انہا کی ضمیر کہاں بدل رہی ہے، لیکن معتبر تفسیر اور معتبر روایت کے حوالے سے جو خود مصنف بھی اسی شہر سے ان کا تعلق، یعنی تفسیر قمی، جناب علی ابن ابراہیم قمی نے اس آیت کے ذیل میں روایت نقل کیا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں انہا سے مراد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، انہا لإحدى الکبر، یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات اللہ کی ایک عظیم آیت ہے، ایک عظیم نشانی ہے خداوند متعال کی. اور کیوں نہ ہو، چونکہ
شہزادی اور امیر المومنین یہ ہمکف ہیں، اور خود امیر المومنین نے فرمایا کہ ما للہ آیت اعظم منی یا اکبر منی، دو روایتیں ہیں، دونوں الفاظ ملتے ہیں، اعظم کے ساتھ بھی اور اکبر کے ساتھ بھی، یعنی اللہ کی کوئی بھی نشانی مجھ سے بڑھ کے نہیں ہے. تو یہی حقیقت شہزادی سلام اللہ علیہ کے بارے میں تھی. اس وقت مجھے جو بیان کرنا ہے وہ قرآن اور شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا رابطہ. یعنی قرآن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جگہ جگہ آیتیں سورہ مدح حضرت زہرا میں ہمیں ملتی ہیں. سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، حتیٰ مفسرین اہل سنت نے بھی یہ لکھا، ان کو مجبور ہو گئی اس بات کو لکھنے پر کہ اس سے مراد شہزادی سلام اللہ علیہ، یا ایک احتمال کے طور پر یا احتمال قطعی کے طور پر. یہی تفسیر اہل سنت کی کتابوں میں بھی آپ کو مل جائے گی، اور علماء شیعہ نے تو خیر اور مختلف روایتیں اس سلسلے میں بہرحال پائی جاتی ہیں. سورہ دہر، هل اتى على الانسان حين من الدهر، بہترین تلاوت ابھی آپ نے سماعت فرمائی. یوفون بالنذر، اس کی تفسیر کیسے ممکن ہے؟ اگر شہزادی کو نکال دیا جائے اس آیت کی تفسیر میں سے، کوئی ممکن تفسیر ہے ہی نہیں اس آیت. آیہ مودت، آیہ تطہیر، آیہ مباہلہ اور متعدد آیات. یہی جو آیت سورہ مدثر کی ابتدا میں نے پڑھا، اور متعدد آیات قرآن کی ایسی ہیں کہ جو مدح ہے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے متعلق ہے. اور خود سیرت جناب سیدہ میں ہمیں ان سے قرآن کا بہترین نمونہ ہمیں ملتا ہے. اور واقعہ ایسا ہی ہے کہ حضرت کی ذات ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، چونکہ ہم سب جس زمانے میں ہیں، ہمارے زمانے کے امام، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. ہم سب پر لازم ہے امام زمانے کی اطاعت، تبعیت اور پیروی کرنا امام کی. اور خود امام فرما رہے ہیں فی بنت رسول اللہ لی اسوۃ الحسنہ. اور یقیناً ہمارے لیے، ہم سب کے لیے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونے ہمارے. اور جس طریقے سے بیان کرنا چاہیے اس طریقے سے ہم نے بیان نہیں کیا. پوری دنیا کے سامنے ہمیں شہزادی کی سیرت کو پیش کرنا ہے، اور دنیا اگر واقعاً سمجھ لے تو خود بخود گرویدہ ہو جائے گی. لأن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا. ان سبا قرآن کا سلسلہ یوں دیکھ سکتے ہیں کہ خود حضرت نے اپنی سیرت میں متعدد مرتبہ تلاوت قرآن کے لیے حضرت نے فرمایا، حکم دیا، اور خود بھی تلاوت قرآن فرمایا کرتی تھی. بعض خاص صورتوں کے لیے بھی ذکر ملتا ہے. مثال کے طور پر جو روایت میں نے دیکھا، سورہ واقعہ، سورہ حدید اور سورہ رحمان، یہ تینوں سورہ قرآن کے متصل ہیں. پیدر پہ سورہ رحمان، اس کے بعد سورہ واقعہ اور پھر سورہ حدید. ان تینوں سوروں کے لیے خاص تاکید شہزادی نے فرمایا، ان تینوں سوروں کو پڑھا کرو. اور یہ فرمایا کہ جو شخص ان تین سوروں کو پابندی سے پڑھے گا اسے ملکوت آسمان میں ساکن فردوس کا لقب دیا جائے گا، یعنی فردوس میں رہنے والا. اب میں غور کر رہا تھا کہ کیا خصوصیت ہے ان تینوں سوروں میں کہ حضرت نے ان تین سوروں کے بارے میں فرمایا. اصل حقیقت کیا ہے، کیا وجہ ہے، واقعا ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں. لیکن جو بظاہر ان تین سوروں کا محور پایا جاتا ہے، ان تینوں سوروں میں اصل جو گفتگو کا محور ہے وہ جنت و جہنم ہے. اور متعدد روایت میں یہ وارد ہوا کہ جو شخص، جیسا کہ خطبہ متقین میں حضرت فرما رہے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے متقین ہوئے کہ جب وہ جنت کی آیتوں کو پڑھتے ہیں، ہم والجنت کمن قد رآہا فہم فیہا منعمون، گویا وہ جنت کی نعمتوں سے اس وقت دنیا میں بیٹھے ہوئے لطف اندوز ہو رہے ہیں.
وَهُمْ وَالنَّارُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا فَهُمْ فِيهَا مُعَذَّبُونَ. اور جب ان آیات کو پڑھتے ہیں کہ جن آیات میں جہنم کا ذکر ہے تو گویا اس عذاب کو وہ اسی دنیا میں بیٹھ کر کے محسوس کر رہے ہیں. اور یہی خصوصیت ہے کہ اگر کوئی شخص اس انداز سے اس خصوصیت کے ساتھ قرآن پڑھے گا، ان آیات کی تلاوت کرے گا، تو وہ واقعاً ساکن فردوس کہلائے گا. حضرت کی وصیتوں میں سے بہت سی وصیتیں ہیں جو عام طور پر لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن عموماً وہی رخ زیادہ بیان کیا جاتا ہے جن میں مصائب کا پہلو پایا جاتا ہے. ایک حضرت کی وصیت یہ بھی ہے کہ حضرت نے امیر المومنین سے وصیت کیا اور کہا کہ اجلس عند رأسی عند قبری واکثر من تلاوت القرآن. پوری طولانی حدیث ہے کہ چونکہ میت کو اس وقت اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے تلاوت قرآن کی، لہذا میرے قبر کے پاس قرآن کی تلاوت فرمائیے. اور آپ نے دیکھا ہے خطبہ فدکیہ جو مشہور معروف خطبہ ہے، متعدد آیات قرآنی کو حضرت نے خطبے میں بیان کیا ہے. تقریباً 10 آیتیں آپ کو اس خطبے میں مل جائیں گی. اور یہ بھی قابل غور نکتہ ہے کہ حضرت نے اس ماحول میں جہاں پر لوگوں کے ذہن کو منحرف کرنے کے لیے ایک جعلی نعرہ بلند کر دیا گیا حسبنا کتاب اللہ، انہی کے سامنے حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبے میں متعدد آیات کی تلاوت فرمائی. حقیقی قرآن تو ہمارے پاس ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے ایک خصوصی وصیت حضرت کی تلاوت قرآن سے متعلق، اور حفاظ قرآن یا شاگردوں کی تربیت دیکھیے کہ حضرت کی ایک کنیز تربیت کا اثر یہ ہوا کہ 20 سال تک فضا نے قرآن کے علاوہ گفتگو ہی نہیں کی. یہ تربیت کا اثر ہے، شاگردوں کی ایسی تربیت. اور حضرت ایک روایت حضرت کی آپ خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت فرماتی ہے کہ ایک شب رسول خدا نے مجھ سے کہا کہ میری بیٹی سونے سے پہلے حتماً 4 کام ضرور انجام دیا کرو. سونے سے پہلے قرآن کی تلاوت کیا کرو، پورا قرآن ختم کیا کرو، حج و عمرہ بجا لائے کرو، تمام انبیاء کو اپنا شفیع قرار دو اور تمام مومنین کو اپنے سے راضی کرو. پھر یہ کہہ کر حضرت نماز میں مصروف ہو گئے. پھر شہزادی کہتی ہے کہ میں منتظر تھی کہ بابا کی نماز ختم ہو اور میں ان سے دریافت کروں کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص ہر شب ان اعمال کو انجام دے، حج و عمرہ بجا لانا، پورا قرآن ختم کرنا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. پھر جب نماز ختم ہوئی اور شہزادی نے دریافت کیا، یہ تمام لوگوں کے لیے ایک درس ہے، ایک پیغام ہے. پھر رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرے گا گویا اس نے پورا قرآن ختم کیا ہے. اور جو شخص تسبیحات 4 پڑھے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسے خداوند متعال حج عمرے کا ثواب عنایت کرے. اور جو شخص میرے اوپر اور تمام انبیاء پر درود بھیجے گا، تمام انبیاء کو اس نے گویا اپنا شفیع قرار دیا ہے. بہت سے علماء کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ پابندی سے اس پر عمل کیا کرتے تھے. میں نے غور کیا ہے، آپ دیکھیے جو یہاں پہ کبھی کبھی ٹیلی ویژن پہ بھی دکھاتے ہیں نماز مختلف علماء کی. میں دیکھ رہا تھا نماز آیت اللہ جوادی عملی حفظ اللہ کی، انہوں نے قنوت میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وصل علی جمیع الانبیاء والمرسلین انہوں نے کہا. اور یہ علماء پڑھا کرتے تھے تمام انبیاء پر درود بھیجنا. اور چوتھی چیز کہ جو شخص بھی مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا گویا اس نے مومنین کو اپنے سے راضی کر دیا. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. اور اب آخری بات اور سہمت ختم. ایک عام بات مشہور ہے اور یہ حدیث یعنی مسلم حدیث بھی ہے
جنگ خندق میں جب امیر المومنین گئے ہیں تو رسول خدا نے لقب امیر المومنین کا کون سا لقب دیا اس وقت؟ برز الایمان کل ایمان کا لقب حضرت نے دیا امیر المومنین کو. اور یہ بات مشہور ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ من تزوج فقد احرز نصف دینہ، یعنی جو شخص شادی کرے گا، ازدواج کرے گا، گویا اس نے اپنے نصف دین کو محفوظ کر دیا ہے. تو جو کل ایمان کا نصف دین ہو وہ ہے شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اور یہ بات مشہور ہے، سب جانتے ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اور یہ بھی مشہور ہے، حدیث ہے مسلم کہ الجنت تحت اقدام الامہات، تو سرور جوانان جنت کی جنت کہاں ہے؟ شہزادی فاطمہ زہرا کے قدموں میں. اور یہ بھی مسلم ہے کہ رسول خدا تمام مومنین، تمام عالمین کے لیے رحمت، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور باپ کے لیے بیٹی سبب رحمت، جو رحمت للعالمین ہو اس کے لیے رحمت جناب فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہیں پہ ہم دعا کرتے ہیں کہ معبود شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں یہ توفیق عنایت فرما کہ ہم شہزادی کی صحیح معرفت جتنا ممکن ہو سکتا ہے درک کریں اور اس پر عمل کریں. وارث ہیں جناب سیدہ حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے خاص اعوان اور شیعوں میں شمار فرما. تمام مومنین جو یہاں پہ ان کو نیک مقاصد میں کامیاب فرما. بالخصوص ہم سب کو علم و عمل کے زیور سے آراستہ فرما. علماء اعلام کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.